اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسن عسکری علیہ آلاف التحیت و ثنا کی مظلومانہ شہادت کے ایام ہیں۔ اس مناسبت سے میں آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور بالخصوص اپنے ولی نعمت حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی خدمت میں، ان کے اس فرزند اور حضرت صاحب العصر والزمان کی خدمت میں ان کے والد بزرگوار کی اس مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اس مناسبت سے کچھ مطالب اور کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلا مطلب حضرت امام حسن عسکری کی حیات طیبہ اور ان کے فضائل و مناقب سے متعلق ہے۔ اگر حضرت حسن عسکری علیہ آلاف التحیت و ثنا کی بایوگرافی کے بارے میں دیکھا جائے تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں جانشین شیعیان حیدر کرار کے 11ویں امام 232 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ والدہ گرامی کا نام حدیثہ، حدیث یا سوسن اس قسم کے عناوین درج ہیں، اور والد بزرگوار امام علی النقی الہادی علیہ آلاف التحیت و ثنا یعنی 10ویں امام ہیں۔ امام حسن عسکری کی کنیت میں ابو محمد اور آپ کے القاب میں عسکری، نقی، ذقی اور ابن الرضا یعنی امام جواد کو اور امام نقی کو ابن الرضا کہا جاتا تھا اور امام حسن عسکری کو بھی ابن الرضا ہی کہا جاتا تھا۔ آپ کی ٹوٹل عمر 28 سال تھی۔ آپ 22 سال کے سن مبارک میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور 6 سال کی مدت امامت کے بعد آپ کو ظالم حکمرانوں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ آپ کے دور خلافت میں، آپ کے دور امامت میں جو خلیفہ اور حکمران رہے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی زمام کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال رکھا تھا، ان میں المعتز باللہ جو 252 ہجری قمری سے 255 ہجری قمری تک باقاعدہ حضرت امام حسن عسکری نے 3 سال اس کی دور خلافت کو درک کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 1 سال حضرت امام حسن عسکری نے المحتدی باللہ یعنی اس کے دور خلافت کو، دور حکومت کو درک کیا، جو 255 ہجری قمری سے 256 ہجری قمری تک معذرت کے ساتھ جاری رہا۔ اور تیسرے المعتمد باللہ جو 256 ہجری سے 279 ہجری قمری تک باقاعدہ 3 سال حضرت امام حسن عسکری اس کے دور خلافت میں رہے۔ تو ٹوٹل یہ 6 سال کی مدت ہے حضرت امام حسن عسکری کی۔ پہلا خلیفہ جو المعتز باللہ متوکل کا بیٹا تھا، اور اس کی حکومت بھی نمائشی حکومت تھی۔ اصلی طاقت اور قدرت کا منشا ترک لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ تخت خلافت کو اپنے لیے ایک کھلونا تصور کر رکھا تھا، جسے چاہتے تھے حکومتی منصب پر منصوب کرتے تھے اور جسے چاہتے تھے اسے اس منصب سے عزل کر دیا کرتے تھے۔ خلیفہ ایک نام کی ان کے ایک پوسٹ تھی کہ جو اس وقت تک مقام خلافت پر برقرار رہ سکتا تھا جب تک ترک اس کے حکومت پر برقرار رہنے کے خواہش مند ہوتے۔ لہٰذا عملاً بھی یہی ملتا ہے کہ المعتز باللہ نے ایک مرتبہ اپنے خواص کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے یہ تقاضا کیا کہ وہ کسی ایسے ماہر منجم کا انتخاب کریں جو دربار خلافت میں آ کر باقاعدہ
خلیفہ کے لیے پیشن گوئی کرے کہ نجومی اعتبار سے خلیفہ کب تک زندہ رہے گا اور کب تک مقام خلافت پر اور منصب حکومت پر فائز رہے گا۔ تو حضار میں سے کسی نے کہا کہ اس کے لیے کسی منجم کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم بھی بتا سکتے ہیں۔ جب تک آپ ترکوں کے وفادار رہیں گے، ترکوں کے غلام رہیں گے، ترکوں کے فرمان بردار رہیں گے، آپ کی خلافت بھی برقرار ہے، آپ کی حکومت بھی برقرار ہے، آپ کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو ہی آپ نے ترکوں کو ناراض کیا، وہ آپ سے غضبناک ہوں گے، آپ کو حکومت سے بھی معزول کر دیں گے اور آپ کو قتل بھی کر دیں گے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، ترک آتے تھے، اس کو مارتے تھے، پیٹتے تھے اور بالآخر انہوں نے آ کر خلیفہ کو دربار خلافت میں بہت مارا، اس کو لے گئے، اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا اور اتنی سخت دھوپ میں اس کو کھڑا کیا کہ جس میں انسان اپنے پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ مجبوراً ایک پاؤں رکھتا، ایک پاؤں اٹھاتا اور اس طرح سے مشکل کا شکار رہا، اور پھر اسے انہوں نے بھوکا پیاسا کسی قید خانے میں ڈال دیا کہ جہاں بھوک اور پیاس کی تڑپ سے یہ مر گیا۔ اس نے بھی اپنی زندگی میں امام حسن عسکری کو شہید کرنے کی کوشش کی اور باقاعدہ حکم دیا کہ امام کو قید کر لیا جائے۔ پھر اپنے غلام کو اس نے حکم دیا کہ امام کو کوفہ کی طرف لے جائے اور راستے میں ہی امام کو شہید کر دے۔ لیکن قبل اس کے کہ یہ اس نتیجے تک پہنچتا اور اس کام کو عملی طور پر انجام دیتا، ترکوں نے باقاعدہ اس خلیفے کو واصل جہنم کر دیا۔ دوسرا خلیفہ المہتدی باللہ، جو الظاہر بنی عباس کے اندر خود کو مروان بن عبد العزیز کا جانشین تصور کرتا تھا، اور اس کا یہ نظریہ تھا کہ اگر بنی امیہ کے خلفاء میں عمر بن عبد العزیز جیسا خلیفہ ہو سکتا ہے تو بنی عباس میں بھی ایک ایسے ہی خلیفہ کو ہونا چاہیے جو عمر بن عبد العزیز کے کردار سے مشابہت رکھتا ہو۔ لہٰذا یہ کوشش کرتا تھا کہ بطور ریا اپنے آپ کو عمر بن عبد العزیز کے مشابہ قرار دے، لیکن عملی طور پر یہ خلیفہ بھی میں گساری کی محفلیں منعقد کیا کرتا تھا اور اندرون کھاتے یہ بہت سارے ایسے امور انجام دیا کرتا تھا جو اسلامی تعلیمات میں ایک حکمران اسلامی کے لیے شایان شان نہیں تھے۔ پھر اس نے بھی امام حسن عسکری کو زندان میں ڈالا، باقاعدہ قید کیا، اور پھر امام حسن عسکری باقاعدہ قید رہے۔ 1 سال کا اس کا دور تھا۔ اس کے بعد باقاعدہ تیسرا خلیفہ المعتمد باللہ منصب خلافت پر اور منصب زعامت امت مسلمین پر آ کر بیٹھا، اور یہ خلیفہ بھی الظاہر فسق و فجور کا مرتکب ہوا کرتا تھا۔ اسے حکومتی امور میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا اس نے تمام مملکتی امور جو ہیں وہ اپنے بھائی موفق کے سپرد کر رکھے تھے اور خود فقط یہ عیش و عشرت کی زندگی کو بسر کیا کرتا تھا اور عملاً تمام حکومتی معاملات کو موفق دیکھا کرتا تھا۔ یہ ہے ان خلاف بنی عباس کے ان آخری 3 خلیفاؤں کی کارستانیاں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسے دور حکومت میں ائمہ معصومین کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ اگر آپ خود امام محمد تقی کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں تو امام تقی کو مجبوراً مدینے سے باقاعدہ بغداد میں بلایا گیا تاکہ امام محمد تقی پر نظر رکھی جا سکے، اور پھر کس طرح سے امام محمد تقی کو 25 سال کی عمر میں جوانی کے عالم میں شہید کر دیا گیا، اور پھر امام علی النقی کو باقاعدہ طور پر سامرہ میں باقاعدہ اس عسکر نامی محلے کے اندر رکھا گیا تاکہ امام کی نقل و حرکت پر باقاعدہ سے نظر رکھی جا سکے اور امام کو باقاعدہ سے کنٹرول کیا جا سکے۔ اور 41 سال کی عمر بابرکت میں امام علی النقی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو بھی شہید کر دیا گیا، اور پھر ان کے بعد امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو بھی باقاعدہ طور پر اسی عسکر نامی علاقے میں رکھا گیا اور باقاعدہ نظر بند تھے۔ باقاعدہ آپ کی حیات طیبہ بھی نہایت دشواری کے عالم میں گزری ہے اور اس قدر سخت مراحل میں گزری ہے کہ آپ کو 28 سال کی عمر بابرکت میں یعنی 260 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اگر ہم ان تینوں امام معصوم کی حیات طیبہ کو ملاحظہ کریں تو کل 92 سال کی عمر ہے، جو ایک معمولی انسان کی عمر ہوتی ہے جو آج کل طبی زندگی گزار کر 92 سال 100 سال 102 سال تک زندگی گزارتا ہے۔ یہ 3 معصوم شیعوں کے امام زہر سے
مختلف عمر میں یعنی 25 سال، 41 سال اور 28 سال کے سن مبارک میں شہید کر دیے گئے۔ اور اس سے خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عباسی خلفاء اپنے اختتامی ادوار میں کس قدر امامت کے اوپر سخت تھے۔ کیوں سخت تھے؟ چونکہ انہیں باقاعدہ طور پر اس موقعیت کا، ان حالات کا علم تھا کہ جن میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ یعنی پہلی وجہ ان کی یہی تھی کہ عراق میں شیعہ باقاعدہ ایک طاقت رکھتے تھے۔ خلافت کے اوپر شیعوں کا جو نظریہ ہے وہ سب کے سامنے آیا تھا کہ شیعہ یعنی حیدر کرار امامت کو منصب الہی سمجھتے ہیں، منصب عوامی نہیں سمجھتے۔ لہٰذا شیعہ یعنی حیدر کرار کا یہ نظریہ ہے کہ جس طرح نبی کا انتخاب خداوند متعال کرتا ہے، اسی طرح نبی کے جانشین کا انتخاب بھی خداوند متعال کرتا ہے، اور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لہٰذا قیامت تک کے لیے خداوند متعال کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امامت الہیہ کے منصب کو قیامت تک کے لیے متعین کرے۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں وہ احادیث بھی بیان کریں گے کہ جن کی روشنی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 12 جانشین متعین فرمائے۔ یہ شیعیان حیدر کرار کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے، اور عراق میں شیعہ ایک پاورفل حیثیت میں آ چکے ہیں، یعنی اکثریت شیعوں کی ہے، اور ایسے نظریے کے ساتھ شیعوں کے ساتھ اگر گزارا کرنا ہے تو اس کا ایک راستہ حکمران اور فاسق حکمرانوں کے نزدیک جو مقام خلافت اور حکومت پہ شیعیان حیدر کرار کے نظریے کے مطابق غاصبانہ طور پر آ کر بیٹھے ہیں، ان کا تنہا یہی راستہ ہے کہ وہ شیعوں کے امام کو اپنے قبضے میں کر لیں، تاکہ اس طرح سے شیعوں کی نقل و حرکت اور شیعوں کے احتمالی قیام کے مد مقابل وہ امام کو باقاعدہ ایک حکمت عملی اور ایک اسٹریٹجک کے طور پر پیش کر سکیں کہ اگر شیعوں نے کوئی ایسا اقدام کیا تو ان کے امام کو وہ شہید کر سکتے ہیں۔ تو پہلی وجہ یہی تھی کہ حکمران شیعوں کی طاقت سے خوفزدہ تھے، اور شیعوں کی آئیڈیالوجی جو شیعہ حکمران کو غاصب سمجھتے تھے اس سے بھی باخبر تھے۔ لہٰذا حکمت عملی یہی تقاضا کرتی تھی کہ وہ شیعوں کے امام کو اپنی قید میں رکھیں، سختیوں میں رکھیں، دشواریوں میں رکھیں، انہیں لوگوں سے دور رکھیں، تاکہ اس طرح سے وہ شیعوں کو قیام کرنے سے، حکومت کے خلاف تحریکیں چلانے سے باقاعدہ طور پر کنٹرول کر سکیں۔ دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنی عباس کو باقاعدہ سے یہ علم تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 12 جانشین ہوں گے، ان کی جانشینی کے ادوار جو ہیں وہ اب آخری مراحل تک آ رہے ہیں، یعنی 9ویں امام تک آ گئے، 9ویں کے بعد 10ویں تک آ گئے، 10ویں کے بعد 11ویں کے بعد تک پہنچ گئے، اور 11ویں کے بعد اب 12ویں امام کا وقت ہے جو کسی وقت بھی ظہور کر سکتا ہے، اور جب 12واں امام آئے گا تو وہ باقاعدہ طور پر ظالم حکومتوں کا خاتمہ کرے گا اور عدل و انصاف کے نظام کو معاشرے میں ایسے رائج کرے گا جیسے وہ ظلم و جور سے مملوف تھی۔ لہٰذا انہوں نے امام جواد سے ہی باقاعدہ طور پر اور امام رضا سے ہی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ باقاعدہ امامت کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا کہ یہ مہدی آخر الزمان اس دنیا میں نہ آ سکے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام جواد بھی سختیوں میں رہے، لیکن سختیوں کا اوج امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا، اور پھر حضرت صاحب العصر والزمان تک جا کر پہنچا کہ امام علی النقی کو باقاعدہ معسکر میں رکھا گیا کہ ان کی جو زاد و ولد ہے، ان کی جو پیدائش ہے، ان کے ہاں جو بچوں کی تولد ہے، ان کو کنٹرول کیا جا سکے اور دیکھا جائے کہ 12واں کب آئے گا۔ اور پھر امام حسن عسکری پر مزید شدت کر دی کہ ان کو ظاہری طور پر معلوم تھا کہ امام حسن عسکری کی اولاد نہیں ہے، لہٰذا ان پر سختی کی جائے، اور جو ہی 12واں کا کہیں سے امکان نظر آئے تو 12ویں کو قید کر لیا جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ باقاعدہ امام حسن عسکری سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کا کوئی فرزند تو نہیں ہے؟ امام کہتے ہیں کہ نہیں، میرا کوئی فرزند نہیں ہے۔ لہٰذا امام کو فوراً جیل میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کا تو کوئی فرزند نہیں ہے، لہٰذا جیل میں چلے جائیں اور 12ویں کی ولادت کا سامان ہی فراہم نہ ہو سکے۔ لہٰذا یہ ان کے لیے نہایت سخت اور دشوار مرحلہ تھا، اور انہی 2 مراحل کے پیش نظر انہوں نے ان آخری 3 اماموں کے اوپر نہایت سخت وقت جو ہے وہ سختی کی، اور اماموں کو سخت وقت گزارنا پڑا۔ امام حسن عسکری کی فضیلت اور
عظمت کو اگر ہم دیکھیں تو امام حسن عسکری کی عظمت میں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقاعدہ جانشین ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ عالم امکان میں واسطہ فیض ہیں، خداوند متعال کے اسماء جلال و جمال کے مظہر ہیں، اور باقاعدہ آپ کی بہت سی فضیلتیں ہیں جو کتب روائی میں درج ہیں، تاریخی کتابوں میں درج ہیں، جنہیں یہاں پر ہم بیان نہیں کرنا چاہتے، اور مقصود ہمارا وہی پہلی فضیلت کو بیان کرنا ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقاعدہ جانشین تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ وہ نصوص جو امامت سے متعلق نصوص عامہ ہیں، ان کو ہم آپ کی خدمت میں اگر بیان کریں اور ان کا ایک تذکرہ کرنا چاہیں اجمالی طور پر، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات نقل ہوئی ہیں جو شیعہ سنی منابع میں موجود ہیں، کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 12 جانشینوں کا اعلان کرتے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے جن کا تعلق قریش سے ہوگا. اگر ہم ان روایات کو دیکھیں تو تقریباً 148 روایات منابع روائی میں درج ہیں، شیعہ روایات میں بھی، اہل سنت روایات میں بھی، جن میں مختلف الفاظ کا سہارا لیا گیا ہے. میں سب سے پہلے الفاظ کا ذکر کرتا چلوں کہ مثلا اس طرح سے آیا ہے کہ یکونو من بعدی 12 خلیفتاً کلہم من قریش، کہ میرے بعد میرے 12 جانشین اور 12 خلیفہ ہوں گے جن کا تعلق قریش سے ہوگا، سب کے سب قریش سے ہوں گے. یا پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یکونو من بعدی 12 امیراً کلہم قریش. پہلی روایت میں خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں امیر کا لفظ استعمال ہوا ہے. یا پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان عدت الخلفاء بعدی عدت نقباء موسیٰ، یعنی حضرت موسیٰ کے نقبا کی تعداد جو 12 تھی، اس تعداد کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بھی اتنے ہی خلفاء ہوں گے. یا اس طرح سے بھی روایت نقل ہوتی ہے کہ الخلفاء بعدی 12 کا عدد نقباء بنی اسرائیل، کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جن کی تعداد بنی اسرائیل کے نقبا سے ملتی جلتی اور اسی کے مشابہ ہوگی. ان دو نقل کے اندر قریش کا لفظ ذکر نہیں ہے. اگر آپ ان روایات کو تلاش کرنا چاہیں تو شیعہ منابع میں تو یہ روایات موجود ہی ہیں. اس کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی آپ کو یہ روایات مل جائیں گی، صحیح ابن حبان میں بھی مل جائیں گی، جامع ترمذی میں بھی موجود ہیں، سنن ابن داؤد میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہے، کنز العمال میں بھی موجود ہے. تو ان روایات کو آج کے دور میں تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ فوراً انہی روایات کے محتوا کو اور مضمون کو کسی سرچ انجن میں ڈالیں تو فوراً آپ کو تمام رزلٹ اس کا دے گا کہ شیعہ منابع روائی میں یہ روایت کہاں کہاں موجود ہے اور اہل سنت کے منابع روائی میں یہ روایت کہاں کہاں موجود ہے. انہیں تلاش کرنے میں کسی قسم کی کوئی دقت یا مشکل پیش نہیں آ سکتی ہے. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ روایات ہیں جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور عموم بیان کیا ہے کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے 12 خلیفہ کا تعلق جانشین قریش سے ہوگا، میرے 12 خلیفہ کی تعداد یعنی میرے خلفاء کی تعداد بنی اسرائیل کے نقبا کی تعداد کے مطابق ہوگی، حضرت موسیٰ کے نقبا کی تعداد کے مطابق ہوگی. پس ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول خدا کے جانشینوں کی تعداد 12 ہے، 12 سے زائد رسول خدا کے جانشین نہیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 12 جانشین کون ہیں. ہم اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک تو یہ نقل ہے، پھر اس کے علاوہ وہ روایات بھی رسول خدا سے درج ہیں اور منقول ہیں کتب روائی میں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اپنے جانشینوں کا تعارف اس طرح سے کراتے ہیں کہ پہلے جانشین کا نام علی ہوگا، وسط والے جانشین کا نام جعفر ہوگا اور آخری جانشین کا نام محمد ہوگا. اس مضمون کی روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور اس مضمون کی روایات بھی موجود ہیں جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ حضرت سید الاوصیاء سے حضرت مہدی موعود تک تمام جانشینوں کے باقاعدہ نام لے کر ان کو تعارف کروا رہے ہیں کہ قریش سے میرے یہ جانشین ہوں گے. لہٰذا اگر آپ دیکھیں کہ یہ تطبیق اگر اس کو عملی میدان میں ہم کرنا چاہیں تو خلافت راشدہ جو قائم ہوئی پہلے خلیفہ سے حضرت امام حسن مجتبی تک، تو ان کی تعداد بھی 12 نہیں ہے.
لہٰذا یہ رسول خدا کے وہ 12 نقبہ میں حتماً شامل نہیں ہے، کیونکہ ان کی تعداد 12 نہیں ہے، یعنی پہلے 4 خلیفہ اور 5ویں امام حسن مجتبیٰ کہ جن کی وہ 6 ماہ کی مدت ہے، اور کل خلافت راشدہ کا یہ دورانیہ امام حسن مجتبیٰ پر ختم ہوتا ہے۔ پس 12 جانشین خلافت راشدہ کے اندر تو ہمیں نہیں ملے۔ اب آ جاتے ہیں آپ خلافت راشدہ سے باہر، یعنی بنی امیہ کی خلافت کے اندر، تو بنی امیہ کی خلافت کے اندر بھی آپ کو 12 سے زیادہ ایک تو عدد ملے گا کہ تعداد ان کی 12 سے زیادہ ہے، دوسری اس میں مشکل یہ ہے کہ وہ قریش سے نہیں ہے، تیسری ان میں مشکل یہ ہے کہ ان میں یزید جیسے فاسق فاجر افراد بھی موجود ہیں جو علناً فسق و فجور کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو کوئی ایسا افراد بھی ان میں مل جائے جو عمر بن عبدالعزیز جیسے ہیں، لیکن ان میں یزید ابن معاویہ جیسے افراد بھی موجود ہیں، پس یہاں پر بھی وہ 12 کا عدد فٹ نہیں ہوتا، اور بنی عباس پر بھی یہ عدد تطبیق نہیں کرتا، چونکہ ان میں بھی ظالم افراد موجود ہیں۔ تو پس ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 12 جانشینوں کو انہی اسامی کے مطابق تطبیق کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ احادیث میں موجود ہے، کہ مثلا معروف حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری سے نقل ہے کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے 12 جانشینوں کے اسامی گرامی نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے کہا تھا کہ آپ میرے جانشین محمد باقر کی زندگی تک زندہ رہیں گے، اور آپ نے میرا سلام میرے اس جانشین محمد باقر کو پہنچانا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے آخری ایام میں جابر ابن عبداللہ الانصاری جب آنکھوں سے نابینا تھے تو باقاعدہ گلیوں میں این الباقر کی آواز بلند کیا کرتے تھے، اور امام باقر تک جب وہ پہنچے تو انہوں نے امام باقر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ سلام تقدیم کیا اور پیش کیا، اور یہ اس طرح سے حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشینوں کی ہم تک منتقل کی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روایات کہ جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ طور پر نقل ہوئی ہیں، جن میں 12 جانشینوں کا تعارف کروایا گیا ہے، اور ان میں امام حسن عسکری بھی موجود ہے۔ مثلا ہم ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت عبدالعظیم الحسنی سے کہ جو باقاعدہ طور پر امام علی النقی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت اقدس میں شرف یاب ہوتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ میرے مولا، میرے سید، میرے سردار، میرے آقا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اپنے اعتقادات کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرا آپ سے تقاضا ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اعتقادات کو سنیں۔ اگر میرے اعتقادات میں کہیں کوئی خامی موجود ہے، کہیں کوئی غلطی موجود ہے، تو آپ ان کی اصلاح کریں تاکہ میں درست اعتقادات کے ساتھ زندگی گزاروں۔ تو اس روایت کا بھی مضمون کچھ اس طرح سے آغاز ہوتا ہے، عن عبدالعظیم بن عبداللہ الحسنی قال دخلت على سیدی علی بن محمد علیہ السلام فلما بصر بی قال لی مرحبا بک یا ابا القاسم انت ولینا حقا۔ یعنی جب عبدالعظیم حسنی، عبدالعظیم بن عبداللہ الحسنی یہ کہتے ہیں امام علی بن محمد کی خدمت میں باقاعدہ شرفیاب ہوا، اور میں نے آ کر امام نقی کے سامنے جب میں حاضر ہوا تو امام نے باقاعدہ میرا استقبال کیا، اور فلما بصر بی جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میرا استقبال کیا اس انداز میں کہ مرحبا بک یا ابا القاسم، خوش آمدید اے ابو القاسم، انت ولینا حقا، بے شک بتحقیق تم ہمارے ولی ہو، ہمارے ناصر ہو، ہمارے مددگار ہو۔ پھر اس کے بعد قال، یہ عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں کہ قلت لہ، میں نے امام علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ یبن الرسول اللہ انی ارید ان اعرض علیک دینی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے دین کو آپ کے سامنے تقدیم کروں، پیش کروں۔ فَإِنْ كَانَ مَرْضِيًّا، اگر یہ آپ کی رضایت کے مطابق ہو، فَاثْبُتُ عَلَيْهِ، تو میں اس کے اوپر ثابت قدم رہوں گا، حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، یہاں تک کہ میں خداوند متعال کے محضر میں باقاعدہ شرفیاب ہوں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا فقال ہات یا ابا القاسم، جی ہاں بیان کیجئے آپ اپنے دین کو، ہم اس دین کو سننے کے لیے تیار ہیں اور آپ کی خدمت میں ہیں۔ قلت انی اقول ان اللہ تبارک و تعالی واحد لیس کمثلہ شیء خارج من الحدین، حد الابطال و حد التشبیہ، وانہ لیس بجسم ولا صورت ولا عرض ولا جوہر بل هو مجسم الاجسام مصور الصور خالق الاعراض
वल-जौहर व रब्बु कुल्लि शैइन व मालिकुहु व जाइलुहु व अन्ना मुहम्मदन। ये तौहीद की बहस मुकम्मल करने के बाद अब्दुल अजीम कहते हैं कि व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदहु इला यौमिल क़ियामा। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने एतकाद को भी इजहार कर रहे हैं, ख़त्म नबूवत के अकीदे का भी इजहार कर रहे हैं, और फिर इसके बाद अकूलो इमामत का मरहला शुरू होता है। व अकूल इन्नल इमाम वल खलीफता व वलील अम्र बअदहु, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही इमामत इलाहिया का जो शिया नज़रिया है, उस नज़रिए को अब्दुल अजीम हसनी बयान कर रहे हैं कि मैं ये कहता हूँ कि इन्नल इमाम वल खलीफता व वलील अम्र बअदहु, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमामत इलाहिया का जो मनसब शुरू हो रहा है, तो वो इमाम, वो खलीफा जो रसूल और वली अमर जो रसूल खुदा के बाद आएगा, वो उसी खुतबा गदीर की मुनासबत से मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला के मुताबिक हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ व तहियत व सना की ज़ात है। सुम्मल हसन, यानी हज़रत अमीरुल मोमिनीन के बाद ये इमामत इमाम हसन मुज्तबा तक पहुंची है। सुम्मल हुसैन, उसके बाद ये हुसैन इब्न अली तक पहुंची है। सुम्मा अली इब्न हुसैन, उसके बाद ये इमामत का मरहला इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंचा है। सुम्मा मोहम्मद इब्न अली, उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर तक पहुंचा है। सुम्मा जाफ़र इब्न मोहम्मद, इमाम मोहम्मद बाकिर के बाद इमाम जाफ़र सादिक है। सुम्मा मूसा इब्न जाफ़र, इमाम जाफ़र सादिक के बाद इमाम मूसा काज़िम है। फिर उसके बाद सुम्मा अली इब्न मूसा, इमाम मूसा काज़िम के बाद हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा, हमारे 8वें इमाम, 8वीं हुज्जत जो मशहद मुक़द्दस में यहाँ मौजूद है, वो इमाम है। और उसके बाद सुम्मा मोहम्मद इब्न अली, उसके बाद इमाम मोहम्मद तक़ी, यानी बाकायदा इमाम जवाद अलैहिस्सलाम इमामत के मनसब पर फायज हैं। सुम्मा अंत या मौला, उसके बाद ए मेरे मौला, ए मेरे आका, आप जो हैं वो मेरे इमाम हैं, आप मेरे रहबर हैं। फिर उसके बाद इमाम अली नक़ी अलैहि आलाफ व तहियत व सना अब्दुल अजीम हसनी के एतक़ादात को मुकम्मल करते हुए कहते हैं फ़क़ाल व मिन बादी, और मेरे बाद मेरे बेटे अल हसन इब्नी, जो मेरे फ़र्जंद हसन हैं, वो मेरे बाद मेरे जानशीन होंगे, इमाम होंगे, खलीफा होंगे। फिर उसके बाद इमाम अलैहि आलाफ व तहियत व सना इमाम साहिबुल असर व ज़मान का तारुफ कराते हैं कि ए अब्दुल अजीम हसनी, हसन के बाद बाकायदा उनके फर्जंद साहिबुल असर व ज़मान इमाम होंगे। फ़कैफ़ लिन्नास लिल खलफ़ मिन बअदिही, उस वक़्त लोगों की क्या कैफियत होगी जब वो हसन अस्करी के बाद उनके खलफ के दौर में होंगे। फ़कुल, तो अब्दुल अजीम हसनी कहते हैं मैंने सवाल किया वकैफ़ ज़ालिक, कैसी होगी या मौला, ए मेरे मौला, उनकी हालत कैसी होगी। क़ाल ला युरा शख्सुहु, उसको कोई नहीं देख पाएगा। वला यहिल्लु ज़िक्रुहु बिस्मिही, और उनके नाम के साथ उनका जिक्र करना किसी के लिए जायज़ भी नहीं होगा। हत्ता यखरुजु, यहाँ तक कि वो क़याम करें। फ़यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जोरा, तो ये महदी मऊद आकर इस दुनिया में बाकायदा अदल व इंसाफ का ऐसा निज़ाम राइज करेंगे जैसे वो जुल्म जोर से ममलूफ थी। इस जुल्म जोर का खात्मा करेंगे और अदल का बोलबाला करेंगे। ये वो नुसूस आमा है जो इमाम हसन अस्करी की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जानशीनी के ऊपर, उनकी इमामत के ऊपर, उनकी खिलाफत के ऊपर, उनकी अफजलियत के ऊपर, उनके आलम इम्कान में बाकायदा तौर पर वास्ता फैज़ के ऊपर होने के ऊपर दलील है, और यही दलाइल नुसूस आमा में है। फिर हम आते हैं नुसूस खासा की तरफ कि इमाम हसन अस्करी की इमामत के ऊपर नुसूस खासा भी मौजूद है। मसलन इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहि आलाफ व तहियत व सना इरशाद फरमाते हैं कि क़ाल समय तो अबा जाफ़र, रावी कहता है कि मैंने समय तो अबा जाफ़र मोहम्मद बिन अली रज़ा, मैंने इमाम जवाद अलैहि आलाफ व तहियत व सना से बाकायदा ये सुना है कि इन्नल इमाम बअदी इब्नी अली, कि मेरे बाद इमाम जो है वो मेरा फर्जंद अली होगा। अमरुहु अमरी, उसका हुक्म देना ऐसे ही है जैसे मैंने हुक्म दिया है। व कौलुहु कौली, उसका कौल ऐसा ही है जैसे कि मेरा कौल है। व ताअतुहु ताअती, और उसकी इताअत बिल्कुल ऐसे ही इताअत होगी जैसे मेरी कोई शख्स इताअत कर रहा है।
پھر اس کے بعد فرماتے ہیں والامام بعدہ، میرے اس فرزند یعنی علی کے بعد امام ابنہ الحسن، ان کے بعد ان کا فرزند حسن جو ہے وہ منصب امامت اور منصب خلافت پر فائز ہوگا۔ امرہ امر ابیہ، ان کا امر ان کے والد بزرگوار کے امر کے مطابق ہوگا۔ قولہ قول ابیہ، ان کا قول عین قول ابی ہے، ان کے والد کے قول کے مترادف ہوگا۔ وطاعتہ طاعت ابی ہے، اور ان کی اطاعت کرنا گویا ان کے والد کی اطاعت کرنا ہے، اور ان کے والد کی اطاعت کرنا گویا کہ میری ہی اطاعت کرنا ہے۔ ثم سکت، اس کے بعد امام جواد علیہ آلاف و تحیت وسنہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ فقلت، راوی کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا، یبن الرسول اللہ فمن الامام بعد الحسن، اے میرے مولا میں آپ پر قربان جاؤں، میں آپ پر صدقے واری جاؤں، بتائیں امام حسن کے بعد کون امام ہوگا؟ فبقا بقاء شدیدہ، تو امام جواد علیہ السلام نے شدید گریہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان من بعد الحسن ابنہ القائم بالحق حق المنتظر، کہ امام حسن عسکری کے بعد منصب امامت پر ان کے فرزند قائم جو منتظر بالحق ہیں وہ منصب امامت پر فائز ہوں گے۔ پس یہ امام جواد علیہ السلام کی اس حدیث سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امام حسن عسکری باقاعدہ امام علی النقی علیہ آلاف و تحیت وسنہ کے جانشین ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں جانشین ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ایک اور روایت ہے، علی بن عمر النوفلی ہے، یہ کہتے ہیں کہ کنت مع ابی الحسن علیہ السلام فی صحن دارہ فمر بنا محمد ابن، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کے گھر میں ان کے صحن میں موجود تھے، امام علی النقی کے، اور پھر ہمارے سامنے سے ان کے فرزند محمد گزرے، تو میں نے یہ علی بن عمر نوفلی کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد آپ کا یہی بیٹا محمد امام ہوگا، منصب امامت پر فائز ہوگا؟ فقلت لہو، میں نے یہ ان سے جب سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ لا، نہیں، یہ میرے بعد میرا جانشین نہیں ہے، لا صاحبکم بعدی الحسن، نہیں یہ آپ کا جانشین نہیں ہے، بلکہ میرے بعد میرا جانشین اور آپ کا ولی امر، آپ کا صاحب، آپ کا امام، آپ کا رہبر، آپ کا لیڈر، آپ کا خلیفہ وہ کون ہوگا؟ وہ میرے بعد میرا فرزند حسن عسکری ہوگا۔ یہ روایت امام علی النقی سے نقل ہے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ عبداللہ بن محمد اصفہانی نقل کرتے ہیں، قال ابو الحسن علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ صاحبکم بعدی الذی یصلی علیہ، امام علی النقی علیہ آلاف و تحیت وسنہ باقاعدہ اس محمد اصفہانی سے کہتے ہیں کہ میرے بعد آپ کا امام، آپ کا رہبر، آپ کا لیڈر وہ ہوگا جو میرے جسد اطہر کے اوپر نماز قائم کرے گا، نماز میت قائم کرے گا۔ پھر یہ ابو الحسن کہتے ہیں، یہ محمد اصفہانی کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے امام حسن عسکری کو نہیں جانتے تھے، لم نعرف ابا محمد، ہم ابا محمد کو نہیں جانتے تھے، قبل ذالک، اس مرحلے سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے۔ فخرج، لیکن جب امام عسکری کی شہادت ہوئی تو فخرج، امام حسن عسکری باہر آئے، تشریف لائے، فخرج ابو محمد فصلی علیہ، تو انہوں نے امام علی النقی کے اوپر باقاعدہ نماز قائم کی۔ اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں جانشین ہیں۔ اگر ہم آگے مزید ایک نص کو بھی دیکھ لیں تو علی بن مہزیار کہتے ہیں کہ میں نے امام علی النقی علیہ آلاف و تحیت وسنہ کی خدمت میں سوال کیا کہ اگر آپ کے لیے کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی واقعہ پیش ہو جائے تو کون آپ کا جانشین ہوگا؟ قال اہدی الی الاکبر من ولدی، میرا یہ عہدہ جو ہے یہ میرے بڑوں بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کے سپرد ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے کہ امام علی النقی علیہ آلاف و تحیت وسنہ کی حیات طیبہ میں ہی حضرت محمد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت وسنہ جو ان کے بڑے فرزند تھے وہ منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ایک اور روایت دیکھ لیں تو ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں نے امام علی النقی علیہ آلاف و تحیت وسنہ سے پوچھا، و ابو محمد ابنی الخلف من بعدی، یعنی امام نقی کہہ رہے ہیں کہ ابو محمد
میرے بعد میرے خلف ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے، میرے جو ہے وہ میرے بعد امام امت کی ذمہ داری سنبھالیں گے، یعنی 11ویں امام ہوں گے۔ عندہ علم ما یحتاج الیہ، اور امام حسن عسکری کے پاس وہ تمام علم ہے جس کی بشریت کو ضرورت ہے، اور بشریت ان سے علمی فیوزات کسب کر سکتی ہے۔ وَمَعَهُ آلَةُ الْإِمَامَةِ، اور ان کے پاس امامت کا وہ آلہ بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے آلۃ الامامہ؟ یعنی وہ تمام ودائع امامت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ان سے پہلے انبیاء سے رسول خدا تک منتقل ہوئے، اور پھر رسول خدا کے ودائع ان کے ساتھ ضمیمہ ہوئے اور امیر المومنین تک پہنچے، اور امیر المومنین سے اسی طرح یہ اماموں سے ہوتے ہوئے امام حسن عسکری تک پہنچے۔ اسے آلۃ الامامہ کہا گیا ہے۔ یہ ہے امام حسن عسکری علیہ آلاف التحیت و ثنا کی حیات طیبہ کا مختصر سا خلاصہ، اور ان کی عظمت اور فضیلت اور امامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہونے سے متعلق دلیل۔ اب بات یہاں آ کر رکتی ہے کہ امام حسن عسکری کی کیا فضیلت ہے۔ اس فضیلت کو ہم اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو دلچسپی ہو تو آپ ہماری یہ گفتگو سن سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔